बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। तो आज की वीडियो का नाम है मियाँ बीवी की मोहब्बत की कहानी। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, तो इसलिए ये बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार की गई है। आपको चाहिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलते रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि मियाँ बीवी की मोहब्बत की कहानी क्या है। अपने रब को पाने की कोशिश करो, दुनिया वालों से मोहब्बत मत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। दुनिया वालों की मोहब्बत तुम्हें फना कर देगी, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें क़यामत तक ज़िंदा रखेगी। बनी इसराइल का एक शख्स था, इसकी बीवी नहायत ही हसीनो जमीन थी, हुस्न की मलका और शहजादी थी। अल्लाह ने इस औरत को बहुत ही हुस्न जमाल से नवाज रखा था। ज़माने की तमाम औरतों में से सबसे ये खूबसूरत थे। जो भी इस औरत के हुस्न को देखता तो वो इस औरत के तारीफ किए बगैर ना रह सकता। अब यह शख्स अपनी हसीनो जमील बीवी से इतनी मोहब्बत करता था कि सिर्फ मोहब्बत नहीं, मुअद्दत भी किया करता था। जिस तरह मछली को पानी से मुअद्दत है ना कि मछली पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह इसका शौहर भी अपनी बीवी के साथ प्यार किया करता था। सीनो जमील बीवी के साथ वक्त गुजरता गया, मोहब्बत व प्यार भरे दिन गुजरते गए, सीनो जमील दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि इसकी बीवी की ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मौत का फरिश्ता आया और बीवी की रूह निकाल कर ले गया। बीवी का इंतकाल हो गया, बीवी को कफनाया गया और दफनाया गया। इसको दफन करने के बाद कई अरसा इसकी कब्र पर बैठकर वो शख्स रोता रहा। प्यार जो इस कदर करता था, इस कदर जो मोहब्बत करता था, कई अरसा यानी काफ़ी अरसा तक बीवी की कब्र पर बैठकर ज़ारो करार रोता रहा। एक दिन कड़कती धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्म रेत थी, गर्मी का मौसम था। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं लंबे सफ़र को जा रहे थे तो आपका इसी कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कब्रिस्तान से रोने की आवाज़ सुनी, आप कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। आपने देखा एक शख्स है जो कब्रिस्तान कब्र के सराहने बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इस शख्स के करीब चले गए और रोने वाले के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, मियाँ क्यों रो रहे हो और ये किसकी कब्र है? तो इस शख्स ने कहा कि ये मेरी बीवी की कब्र है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों रो रहा है? इस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी सीनो जमील थी, मैं इससे टूट कर मोहब्बत करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, काफ़ी अरसे से इसकी कब्र पर मैं बैठ कर ज़ारो कतार रो रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह या तो इसे ज़िंदा कर दे या फिर मुझे मौत दे दे ताकि मैं इसके पास चला जाऊँ। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, ऐ औरतों से मोहब्बत करने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, अगर तेरी बीवी ज़िंदा सही व सलामत तेरे पास आ जाए दुनिया में तो फिर खामोश हो जाएगा, फिर चुप हो जाएगा, घर चला जाएगा। इस शख्स ने कहा, मैं चला जाऊंगा हज़रत। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकअत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की। दुआ करने के बाद कब्र के सराहने आ गया और फरमाया, ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकलना। एकदम कब्र फटी, वो शख्स अपनी दोनों आंखों से देख रहा था। एकदम कब्र फटी, कब्र के अंदर से सर से मिट्टी झाड़ता हुआ एक हबशी निकला। काले रंग का हबशी मुद्दा निकला, मर्द निकला, जिसकी ज़बान से आग के शोले निकल रहे हैं, मुंह से आग के शोले निकल रहे हैं, कानों से आग के शोले निकल रहे हैं। वो उठते ही हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह।
کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے منہ سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ تیرے کانوں سے آگ کی چنگاریاں کیوں نکل رہی ہیں؟ اس حبشی نے کہا یا حضرت کیا بتاؤں، سوچ سے کہنا پڑ رہا ہے۔ ان کانوں سے میں غیبت سنتا تھا، اس زبان سے غیبت کرتا تھا، کانوں سے جھوٹ سنتا تھا، زبان سے جھوٹ بولتا تھا، کانوں سے نغمے سنتا تھا، زبان سے نغمے بولتا تھا، بس انہی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جب اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی کلمے کے صدقے اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ندان، تو کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہاں سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس نے کہا یا حضرت ساتھ والی قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا کہ اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ قبر میں چلا جا۔ وہ ایک بار پھر سے مرا اور قبر میں چلا گیا، اس کی قبر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، کہا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے ایک حسین و جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا کہ یہی تو میری خوبصورت بیوی ہے۔ اس نے مجھے اتنا رلایا کہ کافی عرصہ گزر گیا، میں اس کی قبر پر بیٹھ کر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا۔ یہی تو میری بیوی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر چلا جا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اس نے اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، اس کے بال سنوارے، مٹی جھاڑی، پھر کہا تیری جدائی نے میرا سکون برباد کر دیا تھا، میری نیند حرام کر دی تھی، اب میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ اب یہ شوہر بیوی کی ران پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ یہ شخص سویا ہوا تھا کہ اس کی بیوی نے اچانک دیکھا کہ ادھر سے ایک شہزادہ بادشاہ کا بیٹا گھوڑے پر سوار جا رہا ہے۔ اس شہزادے کی نظر بھی ایک خوبصورت عورت پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ خوبصورت عورت شہزادے پر فریفتہ ہو گئی اور شہزادہ اس عورت پر فریفتہ ہو گیا، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ۔ اس عورت نے اپنا شوہر کا سر اٹھایا، زمین پر رکھا اور شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے بیوی کو وہاں موجود نہ پایا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی، قبر تو خالی ہے، قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، پھر میری بیوی کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ گھوڑے کے پیروں کے نشانوں کے ذریعے یہ پیچھے جاتا جاتا سفر کرتا کرتا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ شہزادہ کھڑا تھا، جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے جا کر شہزادے سے کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آ گئی؟ تو میری بیوی کو یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ شہزادے نے کہا تیری عقل ٹھکانے پر ہے، یہ تو میری لونڈی ہے، یہ تیری بیوی نہیں ہے۔ اسی نے کہا کسی عورت سے پوچھ لو، یہ تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا تو کون ہے؟ تو میرا کیا لگتا ہے؟ میں تو تیری کچھ نہیں لگتی، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اس راستے پر کھڑے ہو کر یہ تینوں لڑ رہے ہیں، اسی راستے سے پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں پر جا گرا، کہنے لگا حضرت یہ میری بیوی کیا نہیں ہے جس کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی تو ہے جو تیری بیوی ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا اللہ اللہ، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی کو کہنے لگی کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر اللہ، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگی۔ منہ پر جھوٹ بولنے لگی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہو تو پھر اللہ کے حکم سے جس قدر میں نے تجھے زندہ کیا تھا
اسی طرح میں تجھے دوبارہ حکم دیتا ہوں کہ تو مر جا، خاک میں مل جا، ایک بار پھر سے دفن ہو جا اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ جب یہ دفن ہوئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جب ایسا شخص دیکھنا ہو کہ جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا، اور پھر ایمان کی حالت میں مرا، جو کفر کی حالت میں مرا تھا پھر ایمان کی حالت میں وہ کھڑا کیا گیا، پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، تو اس حبشی کو دیکھ لیں۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا اور کفر کی حالت میں اٹھایا گیا، پھر وہ کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، تو وہ اس بدقسمت عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو نے کافی عرصہ اپنی بیوی کی قبر بیٹھ کر وقت برباد کیا، روتا رہا، اس کی قبر اور بیٹھ کر روتے روتے تو نے اپنا وقت ضائع کر دیا، جس کی محبت میں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، تو نے اپنا جگرا پھاڑا، تو نے اپنے کلیجہ پھاڑا، اپنی زندگی تو نے غفلت میں گزار دی۔ کاش جس قدر تو بیوی سے محبت کرتا تھا، بیوی سے عشق کرتا تھا، کاش اس قدر تو نے اللہ سے محبت کی ہوتی، تو قسم خدا کہ آج میرا رب اس طرح تجھے مجوس تن رہا اکیلا نہ چھوڑتا، جس طرح تیری بیوی نے تجھے تن رہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آپ پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔